الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات کا ذکر کرنا اس وقت مقصود ہے، اس لیے کہ حج اور قربانی یہ دونوں قریب قریب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات سے نوازا اور ان خصوصیات کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ سب سے پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلت سے نوازا۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ایسا خلیل بنایا کہ ان کے دل میں تو اللہ کی محبت تھی، اس محبت میں کوئی اور شریک نہیں تھا، بلکہ تھوڑی سی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جب کمی محسوس فرمائی تو امتحان میں ڈال دیا۔ وہ محبت کی کمی کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ دوسری طرف توجہ ہوئی تو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ انبیاء نے جب بھی اولاد مانگی ہے تو دو چیزیں ان کی دعا میں ہمیں نظر آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے اولاد صرف اور صرف اللہ سے مانگی، دوسرا یہ ہے کہ صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ اولاد عطا فرما، جو سر کا درد بن جائے وہ اولاد نہیں مانگی۔ پھر اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی، شاندار اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت زکریا علیہ السلام و کیسی پیاری اور اعلیٰ اولاد عطا فرمائی۔ اولاد مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اپنے اس بچے کو میرے حکم پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی ہے جس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو خلیل کس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دوست کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت نہ ہو۔ اگر محبت میں کمی آئی ہے، تھوڑی سی توجہ دوسری طرف ہوئی ہے، اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اپنی طرف پھر متوجہ کر دی، اور واقعتاً یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تھا جو بہت اونچا مقام تھا۔ البتہ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، کچھ واعظین، کچھ مبلغین وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل۔
نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ویسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے سے 5 رات پہلے میں نے آپ سے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے، تمہارے اندر اخوہ بھی ہیں، تمہارے اندر اصدقاء بھی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بھی ہو، ایک دوسرے کے دوست بھی ہو، لیکن فرمایا میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی خلیل اپنا اس دنیا میں نہیں بنایا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ خلیل بڑا اونچا دوست ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ دوست ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، سب سے اعلیٰ درجے کا دوست، تو فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس درجے کا، آخری درجے کا دوست میں بناتا اپنی امت میں سے، تو سن لو میں کس کو بناتا، آخری درجے کا دوست اگر بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بنا رضی اللہ تعالی۔ لیکن ان کی دوستی بھی کم درجے کی ہے، جتنا بھی میرا ابو بکر سے تعلق ہے کم ہے، لیکن جو خلیل ہونے والی دوستی ہے تو اس کے بارے میں سن لو کہ میں کس کا خلیل ہوں اور میرا خلیل کون ہے۔ فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے ویسے ہی اپنا خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ تو نبی علیہ السلام بھی اس اونچے درجے پر فائق ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں کہ اعلیٰ دوستی، جس سے اوپر دوستی کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ دوستی ہمارے نبی کی کس کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اس درجے میں کوئی دنیا کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ ہاں انسانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، مخلوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ تعلق، اس امت میں سب سے گہرا تعلق آپ علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس تعلق میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور خلیل اللہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام حبیب اللہ بھی ہیں۔ اس وقت میں کوشش کروں گا کہ چند خصوصیات آپ کے سامنے آ جائیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا۔ دوسری صفت اور دوسری خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اکرام الضیف، مہمان کی عزت، مہمان نوازی۔ یہ اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کی مہمان نوازی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ الحجر 12 نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا۔ سورۃ الذاریات 12 نمبر 26 مہمانوں کا ذکر کیا۔ فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، حضرت سمجھے کہ دور دراز سے مہمان آئے ہیں، ان کو بٹھایا، جلدی جلدی ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھا، وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، دل میں خوف محسوس کیا۔ اس وقت کھانا وہ نہیں کھاتا تھا جو دشمن ہوتا تھا، اس وقت کا یہ طریق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا کھانا نہیں کھا رہا ہے، کہیں دشمن نہ ہو۔ ابھی تک ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چل رہا فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ علم غیب اللہ کے پاس ہے، جب انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر پیروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ طوطے والے جو بیٹھے ہیں قسمت دیکھنے والے، ان کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ دھونیاں دینے والے گھروں میں، یہ تعویذ جلانے والے، ستارے ملانے والے، ان کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا تو قالوا لا تخف، فرشتے بول پڑے آپ ڈرے نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اس لیے ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ اچھا تم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو؟ ہاں۔ اچھا یہ تو بتاؤ آئے کیا کرنے ہو، کیسے آئے ہو، اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ انا نبشرک بغلام علیم، ایک لڑکا اسماعیل آپ کو مل چکا؟ ہاں مل چکا۔ حضرت ہاجرہ سے ہاں مل چکا سلام اللہ علیہ۔ اما ہاجرہ بھی کمال کی کہ ایک ہی مرتبہ 7 چکر لگائے، حاجی آج تک چکر لگا رہے ہیں، تڑپ رہی ہے کس کے لیے؟ بیٹے کے پانی کے لیے، دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تیرا چلنا، تیرا دوڑنا، تیرا تڑپنا قیامت تک کے لیے حاجیوں پر لازم نہ کر دوں تو مجھے کہنا۔ اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جتنے حاجی ہیں یعنی زمزم پی رہے ہیں، یہ زمزم کہاں سے ہمیں نصیب ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیاری ایڑیاں جو انہوں نے ماری زمین پر پیاس میں، تو اللہ نے وہاں سے جبریل کو کہا پر مار، چشمہ جاری کر، پر مارا، اللہ نے قدرت سے چشمہ جاری کر دیا، وہ زمزم نکل آیا۔ اس زمزم کی قدر کرو، ماء زمزم لما شرب لہ، حضور نے فرما دیا زمزم تو جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اسی مقصد میں کامیاب فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے کیسے آئے ہو؟ تو کیا کہنے لگے؟ دوسرا لڑکا دوسری بیوی سے، انا نبشرک بغلام علیم، علم والا لڑکا، پہلا لڑکا حلیم، دوسرا علیم، پہلا حلیم حوصلے والا، وہ بڑے حوصلے والا، اتنا حوصلہ ہے کہ گردن پہ چھری بھی آ گئی تو اف نہیں کیا، اتنے حوصلے والا ہے۔ اور دوسرا علم والا ہے، کون سا؟ اسحاق علیہ السلام، اس کی خوشخبری سنانے آئے۔ کہا چہرے پہ تھوڑے سے غصے کے آثار بھی ہیں، خوشخبری تو ایک ہی کافی تھا فرشتہ، تم سارے آ گئے ہو، لگتا ہے کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہو، تو اور کام بھی تو بتاؤ نا۔ کہا ہاں آپ کے بھتیجے کو آپ کی قوم نے ستایا ہوا، وہ بات نہیں مانتی، بت پرست بھی ہیں، بدفعل بھی ہیں، ان کی بستی کو تباہ کرنے کا حکم ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بول پڑے میرے بھتیجے کا کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے فرشتے نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بھیجا کس نے ہے، اور ہمیں اللہ نے پورا پروگرام دیا ہے کہ کس کو بچانا ہے اور کس کو تباہ کرنا ہے۔ قرآن کی بولی سمجھائے نا آپ کو، پڑھو تو ہدایت، دیکھو تو ہدایت، چومو تو ہدایت، ہاتھ لگاؤ تو ہدایت۔ النظر الی المصحف عبادت، فرمایا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم بہت مصروف ہو، قرآن کھول کے دیکھ لو، یہ بھی عبادت ہے۔ جب تک امت کو قرآن کے نزدیک نہیں لاؤ گے شرک کی دلدل میں پھنسے رہو گے، بدعات کی دلدل میں پھنسے رہو گے۔ پہلی خصوصیت پھر دوہراؤ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ نمبر 2، مہمان نوازی کا اعلیٰ درجہ کن کو عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہی خون آگے جاری ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بڑا مہمان نواز بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری خصوصیت بناء الکعبہ، نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان آیا، کعبہ کی دیواریں گر گئیں، کعبہ منہدم ہوا۔ اب دیکھو اللہ نے کس شخصیت کو چنا کہ میرے گھر کی تعمیر نو کرو؟ حضرت، اور جو بیٹا آپ کا کچھ بڑا ہو گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام اکلوتا بیٹا، اس کو مزدور بنا لو، خود مستری بن جاؤ۔ اور عجیب منظر اللہ نے ذکر کیا، کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ خود فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم میرے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، وہ دیواریں اٹھا رہا تھا، ساتھ کون تھا؟ اے اللہ، وہ اسماعیل، اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی تھا علیہ السلام، اور دونوں میرے گھر کو میرے حکم سے بنا بھی رہے تھے۔ اللہ اپنا گھر ہر ایک سے بنواتا ہے، ایسے لوگ بنا دیں گے کہ جو مال میں دوسروں کی بنسبت کم ہوں گے، اس علاقے میں ان سے مال والے زیادہ ہوں گے، اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا۔ یہ اللہ چن لیتا ہے کہ میں نے اپنا گھر کس سے بنوانا ہے، یہ توفیق من جانب اللہ ہے۔
پیسوں کی گتھیاں آپ کے گھر میں پڑی رہیں گی، آپ کے بینک بھرے رہیں گے، لیکن اس نیک کام کے لیے جس کو کون چنے گا تو وہ کرے گا، اللہ چنے گا تو کرے گا نا۔ کیا فرمایا؟ وہ دونوں بنیادیں اٹھا رہے تھے، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی علیہ السلام، اور کیا کہتے جا رہے تھے؟ میرے گھر کی عظمت ان پر اتنی غالب تھی کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ بنا تو رہے ہیں لیکن آخر یہ کوئی معمولی گھر نہیں، یہ تیرا کعبہ ہے، مہربانی کر یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو دعا کو سننے والا بھی ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا بھی۔ کعبہ کا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بنائی نا، اس کے بعد دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ میں اپنی اولاد یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے قریب۔ وہ کس کو بسا کے گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ تیرے گھر کے قریب اس لیے رہیں گے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ کیا قائم کریں؟ نماز پڑھتے رہیں۔ اور کہا فجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم، دنیا بھر کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کے دل میں ادھر آنے کا شوق پیدا کر دے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا دل ادھر مائل کر دے اور آنے کا شوق پیدا کر دے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تو حضرت نے مہربانی کی ہے کہ یہ کہا کچھ لوگ آئیں، کچھ لوگوں کا دل مائل کر دیں، تو اتنا رش ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہتے کہ سارے لوگوں کا دل مائل کر دے تو پھر تو دل دھرنے کی جگہ بھی نہ ہوتی، اتنا رش ہو جاتا۔ دیکھو رونق کیسے ہے کعبہ کی۔ اللہ ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔